صاحب نے سبھی کو بلایا، اس لیے یہ فل کورٹ ہی سمجھیں کہ یہ فل کورٹ ہی ہے جو آج کیس سن رہی ہے۔ آج پہلے شروعات ہمارے کیس سے ہوئی، چودھری اعتزاز احسن صاحب چونکہ سینئر موسٹ ہیں اور اس لیے مجھے انہوں نے جو ہے یہ موقع دیا کہ میں اپنے استدلال شروعات کروں۔ تو میں نے یہی کہا کہ 25 کروڑ عوام اس وقت اذیت اور کرب میں مبتلا ہیں اور ایک خوف کی فضا جو ہے سارے ملک میں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے سنا جج صاحب نے بعد میں چیف جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا اور اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ اگر وکلاء کو جو ہے ہراس کیا جا رہا ہے، عزیر بھنڈاری کو اٹھا لیا گیا 4-6 گھنٹے، میرے گھر پر حملہ ہوا وہ بھی چیف صاحب نے ذکر کیا، اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذکر ہو۔ میں نے یہ ضرور شکایت کی کہ دیکھیں میں اٹارنی جنرل ہوتے ہوئے، سینئر موسٹ وکیل ہوتے ہوئے میں اپنا پرچہ نہیں درج کروا سکا۔ ایک اے ایس آئی نے پرچہ میرا بھی وہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ اور میرے گھر کے اوپر حملے کا اور میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا اور میری گاڑی کو ہٹ کرنے کا اور میرے گیٹ پر گولیاں برسانے کا، وہ بھی اے ایس آئی کی ودیت میں پرچہ درج ہوتا ہے۔ میں موجود ہوں، زندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بار چیف جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ جو صحافی حضرات کو اور اٹارنی جنرل کو کہا بتائیں، میں آپ کو نام لے کر بتاؤں کہ جن صحافیوں کو آپ نے جو اغوا ہیں، جن کو جو ہے اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ بھی بند کریں اور فوراً مخلصی دیں۔ اسی طرح چودھری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عورتوں کو بھی جو ہے آپ سے بھیجا، یعنی ان کو بھی محبوس کیا ہوا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ چیف صاحب نے اس کی بھی فہرست مانگی ہے اور ٹوٹل کتنے مقدمات ہیں اس وقت، کتنے لوگ پابا سلاسل ہیں، کتنوں کو فوجی عدالتوں میں مقدمہ ریفر کیا گیا ہے، کتنے سویلین سائڈ پر ہیں، یہ ساری بھی فہرست چیف جسٹس صاحب نے مانگی ہے۔ البتہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نابالغ لوگوں کو بھی، جوونائلز کو بھی پکڑا ہوا ہے، تو چیف صاحب نے کہا اس کی فہرست بھی جو ہے دی جائے اور فراہم کی جائے۔ آج ہماری استدلال میں یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کا سویلین کے مقدمات سننے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے۔ اس پر ہم نے سیر حاصل، نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ خود عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ یہ کیسے کمانڈر جو ہے آ کر ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو درخواست دے کر اور وہ بنا اپنے مائنڈ اپلائی کیے ہوئے انہوں نے ان کی کسٹڈی ان کی جو ہے ملزمان کی وہ فوجیوں کے حوالے کر دی اور گلٹی کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ اور میں نے جب کور کمانڈرز کی وہ سنائی پریس بریفنگ، اور جب فارمیشن کمانڈرز جو پاکستان کے سارے اس سے بھی زیادہ احاطہ کرتا ہے، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جو ہے بتائی، اور وہاں انہوں نے لکھا تھا ناقابل شواہد، جن کو تردید جن کی نہیں کی جا سکتی ہے، ہمارے پاس میسر ہیں، موجود ہیں، اور یہ گنہگار ہیں، ان کو ملٹری کورٹس میں جو ہے کیفر کردار تک۔ تو اس کے بعد کوئی وجہ رہ جاتی ہے کہ ایک کرنل جو ہے یا ایک فوجی عدالت اس کور کمانڈرز کی یا آرمی چیف کے یا فارمیشن کمانڈرز کے اس ڈیکلریشن کو جو انہوں نے فیصلہ ہی گنہگار کا اور ناقابل تردید شواہد کا اور یہ کہہ دیا کہ ثبوت موجود ہیں۔ تو آج کی استدلال سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے، میں نے عرض کیا جو آپ نے، انہوں نے عبوری چیزیں جو اٹارنی جنرل صاحب کو بلا کر کہا اور ان سے پوچھا، ہم نے کہا کہ اسٹے کر دیجئے گا کیونکہ یہ صورت کے ساتھ جو ہے اس طرح سے فیصلے کر دیتے ہیں اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا ہے، جس طرح محرم علی کیس میں ہوا یا لیاقت علی کے کیس میں ہوا، لیاقت حسین کے۔ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی کیس جو ہے سماعت نہیں ہو رہی ہے، تو اس پر انہوں نے کل کے لیے تاریخ دی ہے اور کل اب باقی وکلاء کو بھی سنیں گے۔ ہماری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ 9:30 بجے کل شروع کریں گے اور اس کو جتنی جلدی سے جلدی اس کو نپٹائیں گے، کیونکہ یہ عوام و ناس کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، جس میں فوجی عدالتوں کا قیام یہ دوہرے پیرلل جوڈیشل سسٹم کے متصادم ہے، یہ بنیادی حقوق کو جو ہے زخم دیتا ہے، یہ ڈیو پروسیس آف لا آرٹیکل 10A کی نفی کرتا ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی نفی کرتا ہے، جس کا میں نے انہیں حوالہ
دیا اور کل ان کو کتابچہ بھی دوں گا جس میں دنیا میں ہماری جو ہے رسوائی ہو رہی ہے کہ فوجی عدالتیں انصاف تو کیا انصاف کا قتل کر رہی ہیں.